السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں BZU ویب ٹی وی. آؤ یادیں تازہ کرتے ہیں. انسٹیٹیوٹ آف میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز کے اندر آج ہونے جا رہا ہے ایلومنائی ڈنر. تمام گزشتہ بیچز کے دوست احباب سب لوگ کلاس فیلوز اکٹھے ہونے جا رہے ہیں. ہم ان سے بات کریں گے اور ان سے ان کی یادوں کے بارے میں پوچھیں گے کہ وہ اس ڈپارٹمنٹ میں اپنی کون کون سی یاد چھوڑے ہوئے ہیں. آئیے میرے ساتھ. پاکستان کی نامور ڈرامہ رائٹر موجود ہیں، ان سے ان کی یادوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ ان کا اس ڈپارٹمنٹ میں وقت کیسا گزرا. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. میم آپ اپنے سیشن کے بارے میں بتائیے. میرا سیشن جو تھا وہ 2001 کا تھا اور بہت ساری یادیں وابستہ ہیں. ایکچولی یہ جو ڈپارٹمنٹ چینج ہوا ہے تو اس کی وجہ سے تھوڑا چونکہ ہم لوگ اولڈ اس میں تھے، بلڈنگ میں تھے، تو وہاں ہماری زیادہ یادیں وابستہ ہیں. وہاں پہ آپ کی اسٹیئرس پہ، کوریڈورس میں آپ کے جو رومس ہیں وہاں پہ، تو جب آتے ہیں یہاں پہ ذکریہ یونیورسٹی میں تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک فلیش بیک میں ساری چیزیں جو وہ چلنا شروع ہو جاتی ہیں. آپ اپنے فلیش بیک میں سے کوئی اپنے ٹیچرز کی کوئی یاد تازہ کریں جو کہ ہمارے ویورز کے لیے بھی ایک اچھا مومنٹ بن جائے. جی ایکچولی ہوا یہ تھا کہ ہمارے دور میں ڈاکٹر کریم ملک جو تھے وہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے اور میں ان سے بہت سوالات کرتی تھی. اکثر مجھے ان سے بڑی ڈانٹ بھی پڑتی تھی. تو ایک دفعہ MBA ایگزیکٹو ہال میں فنکشن ہو رہا تھا تو میں اپنی فرینڈس کے ساتھ گئی تھی وہاں پہ ہوٹنگ کرنے کے لیے. تو ایک آل پاکستان جو ہے وہ ڈبیٹ ہو رہی تھی تو سر اس کی کمپیئرنگ کر رہے تھے اس فنکشن کی. تو انہوں نے ایک دم سے جو ہے وہاں سے مجھے بلا لیا اسٹیج پہ نیکسٹ جو تھا پروگرام جو ہے اس کو کرنے کے لیے، اس کی جو ہے ہوسٹنگ کرنے کے لیے. تو میں بالکل شاکڈ رہ گئی. تو مجھے پاس میں ان کے گئی تو سر نے کہا بہت بولتی تھی نا تو نیچے بیٹھ کے اب آ کے اسٹیج پہ بول. تو ان کا وہ جو اس دن مجھے فی البدی بولنا پڑا نا وہاں پہ، وہ ایک بڑا ایک میرے اندر کانفیڈنس اس سے آ گیا تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ سب سے پہلی ابتدا تھی اس ڈپارٹمنٹ میں کہ جو مجھے لگا کہ مجھے جو ہے اس فیلڈ میں تھوڑا آگے جانا چاہیے اور میں بول سکتی ہوں، میں لکھ سکتی ہوں. تو ڈاکٹر کریم ملک تھے، پھر ڈاکٹر اشرف تھے، پھر شہزاد صاحب ہیں، پھر میری کولیگس ہیں جو کہ اقصیٰ ہیں، میری کلاس فیلوز ہیں، تو وہ یہاں پہ پڑھا رہی ہیں. تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے وہاں پہ آ کے. بہت شکریہ میم. ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشنز کے ڈپٹی ڈائریکٹر میاں نعیم عاصم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس ڈپارٹمنٹ میں کون کون سی یادیں چھوڑ کر گئے ہیں اور ان کا سیشن کون تھا. السلام علیکم سر. جی بہت شکریہ. ڈپارٹمنٹ آف میس کمیونیکیشن جس کا نام اب چینج ہو گئے انسٹیٹیوٹ آف میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز ہو چکا ہے. تو 2001 ہمارا سیشن تھا اور بہت ہی اچھا سیشن تھا اور اسپیشلی ٹیچرز کے ساتھ بہت اچھا کوآرڈینیشن تھا. سب ٹیچرز کے ساتھ، ڈاکٹر خالد صاحب کے ساتھ، ڈاکٹر کریم ملک صاحب کے ساتھ، ڈاکٹر اشرف صاحب کے ساتھ، بلکہ ڈاکٹر شہزاد صاحب کا میں پہلا اسٹوڈنٹ ہوں جب وہ اس ڈپارٹمنٹ میں آئے تھے اور میں نے تھیسس ڈاکٹر شہزاد صاحب کے ساتھ ہی کیا تھا جو بھی ڈائریکٹر ہیں انسٹیٹیوٹ کے. تو اس حوالے سے اور ہمارے جو کلاس فیلوز تھے وہ سارے ہم لوگ اچھی جابس پہ، اچھی پوسٹ پہ ایڈجسٹ ہیں الحمدللہ. وہ انہی ٹیچرز کی بدولت اور اسی ڈپارٹمنٹ کی مرہون منت ہے کہ آج ہم الحمدللہ باعزت روزگار کمانے کے قابل ہوئے. سر اس انسٹیٹیوٹ یا اس ڈپارٹمنٹ میں آپ کا وقت گزرا ہے تو آپ کو سب سے زیادہ انسپائر کون سے ٹیچر کرتے رہے ہیں کہ جن کو آپ آئیڈیلائز کرتے رہے ہیں؟ ٹیچر سارے قابل احترام ہیں. سب سے بڑا ہے ہر ایک ٹیچر کے ساتھ ایفیلیشنز بھی ہیں، یادیں بھی ہیں اور تمام ٹیچرز کے لیے ہم دعاگو ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو حیات ہیں ان کو لمبی زندگی دے. سے تندرستی کے ساتھ ڈاکٹر کریم ملک صاحب رخصت ہو چکے، اللہ تعالیٰ انہیں گری کے رحمت کرے. تو یہ والدین کے بعد ٹیچر ہی ہوتے ہیں جو آپ کو کسی منزل پہ پہنچاتے ہیں. تو سر آج سب لوگ دوبارہ اکٹھے ہو رہے ہیں تو آپ کے پرانے فرینڈس، ایک وقت گزر گیا، سب کیا ایک ایج بھی بڑھ گئی اور تجربات بھی بڑھ گئے ہوں گے، تو اب آپ کی کیا فیلنگز ہم سے ملتے وقت؟ یقین کریں جب آپ کلاس فیلوز اکٹھے ہوتے ہیں تو ایسے فیل ہوتا ہے کہ آپ اسی کلاس میں ہیں اور آج بھی آپ اسی طرح ہیں. تو وہ آپ کی یادیں، آپ کا ایک لیول آف تھنکنگ وہی بن جاتا ہے کہ جب آپ آج سے اگر ہم راؤنڈ اباؤٹ 22-23 سال پہلے ہیں تو جیسے بھی دوست کلاس فیلوز مل رہے ہیں تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جیسے ہم 22-23 سال پہلے کی لائف میں چلے گئے ہیں. تو وہی آپ کی یادیں، وہی چیزیں، وہی آپ کا بات کرنے کا انداز. چونکہ اب ہر بندہ اپنی پروفیشنل فیلڈ میں ہے. جب آپ پروفیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کو بہت سے پروٹوکول بھی، رکھ رکھاؤ بھی، بہت سی چیزوں کو فالو کرنا پڑتا ہے. لیکن جب آپ اپنے دوستوں کے ساتھ، کلاس فیلو کے ساتھ آتے ہیں تو وہی آپ کی بے تکلفی ہوتی ہے، وہی آپ کا بات کرنے کا انداز. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ابھی بھی جب بیٹھے ہیں تو آج سے وہی 20-25 سال اسی انوائرمنٹ کو، اسی ماحول کو انجوائے کر رہے ہیں، اسی کے اندر موجود ہیں. تھینک یو سو مچ. ہمارے انسٹیٹیوٹ کے فیکلٹی ممبر ڈاکٹر اقصیٰ علم کے ساتھ
جو کہ اسی ڈپارٹمنٹ سے گریجویٹ ہیں. آج ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اپنے کلاس فیلو کے ساتھ ملنے کے لیے کتنا ایکسائٹیڈ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں اتنی ایکسائٹیڈ ہوں مدثر کہ میں نے آپ سے کہا کہ مجھ سے جلدی سے پوچھ لو جو پوچھنا ہے, میں نے ان سے ملنے کے لیے جانا ہے. بس میم آپ اپنی کچھ ان فرینڈس کے بارے میں بتا دیں کہ جو آپ کے ماسٹرز کے دوران آپ کی بیسٹ فرینڈس تھی. یہ تو میں نہیں پوچھو کہ کون بیسٹ فرینڈ تھی, سب ماشاءاللہ سب کے ساتھ بہت اچھا تعلق تھا اور آج بھی ہے. ابھی افسوس اس چیز کا ہے کہ سب نہیں آ سکیں, ظاہر ہے سب کی کوئی نہ کوئی مصروفیت بھی ہو جاتی ہیں, لیکن سب جہاں پہ بھی ہیں دے آل ریئلی وانٹ ٹو کم. اور ڈپارٹمنٹ کو ہم سب مس کرتے ہیں, اور یہ یادیں جو ہیں وہ ایسے ایونٹس پہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم فیکلٹی ہیں. ہمارے اس وقت مجھے صرف یہ فیلنگ آ رہی ہے کہ آئی ایم دا اسٹوڈنٹ, اور میں بڑے عرصے کے بعد اس ادارے میں جا رہی ہوں جہاں ہم روز آتے ہیں, وہاں پہ بھی آ کے ایک نئی فیلنگ آ رہی ہے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. سر ڈاکٹر غلام شبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے جانتے ہیں کہ وہ اب ایک پرانے اسٹوڈنٹس کو یہاں پہ دوبارہ دیکھ رہے ہیں اس الومنائی کے اندر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ جی سر اللہ کا شکر, آپ بتائیں کیسے. اللہ الحمدللہ. سر پرانے سارے اسٹوڈنٹس آج دوبارہ ڈپارٹمنٹ میں اکٹھے ہو رہے ہیں. آپ اپنے کچھ اسٹوڈنٹس کا بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی یاد ہوں جو اسٹوڈنٹس بہت ایک ہوتے ہیں نا کلاس کے اندر جو بہت زیادہ یاد رہتے ہیں. آج پرفارم کر رہا ہے رومان, ہی از آلسو مائی اسٹوڈنٹ. دوسرا رومان ملک. دوسرا میرے بہت سے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جنہیں میں دیکھ بھی رہا ہوں, مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. بات یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کا اپنا پوٹینشیل ہے جو انہوں نے دکھایا ہے. ایلومنائی ڈنر کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے جو آج اسٹوڈنٹس دوبارہ مطلب کہ آپ ہی کے اسٹوڈنٹس آج کوئی رائٹ, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ان کا بہت ہی اچھا اقدام ہے اور ایسا ہونا چاہیے. اور یہ صرف اس یونیورسٹی کے لیے میں بات نہیں کر رہا, اس ڈپارٹمنٹ کے لیے میں بات کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں ہر یونیورسٹی کو چاہیے کہ وہاں اسٹوڈنٹ جو فارمر جا چکے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس لحاظ سے بار گیٹ ٹوگیدر کرتے رہا کریں تاکہ ایک یونٹی جو ہے نا وہ قائم رہے. تھینک. ڈاکٹر بابر خان غلزئی صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اس الومنائی کے اندر جہاں سب اکٹھے ہوئے ہیں کہ ان کے کیا جذبات ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام میرے بیٹا. سر کیسے ہیں. اللہ کا بڑا کرم ہے, شکر ہے. یہاں پہ آج پچھلے 25-26 سال کے سارے اسٹوڈنٹس ٹیچر سب اکٹھے ہو رہے ہیں, تو آپ کے کیا جذبات ہیں کہ آپ کو کن لوگوں کا انتظار ہے جن کو آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں. میرے خیال میں ایک تو یہ الومنائی ایسوسیشن کا جو اکٹھا ہونا ہے, یہ جو ایسوسیشن کا وجود میں آنا ہے, یہ بہت احسن اقدام ہے. اور اس کا سارا سہرا میرے خیال میں پروفیسر ڈاکٹر شہزاد علی کو جاتا ہے, اور ساتھ میں ظفر آہیر صاحب ہیں, اکمل ویس صاحب ہیں, اور بہت پیارے بچے ہیں جن میں نوشیل اظہر بلوچ سب سے سر فہرست ہیں. ان لوگوں کی بڑی کاوشیں ہیں, اور ساتھ میں وہ بیٹی ہے ہماری ایک بینش انصاری, اور بہت سارے بچے ہیں. میں سب بچوں کا نام یاد نہیں ہے مجھے, بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے کمال کا یہ انتظام کیا ہے, اور یہ ایک ایسا سلسلہ شروع کیا ہے جو پرانے اور نئے طلباء کے درمیان ایک برج کا کام کرے گا. اور یہ کسی بھی ادارے کے اندر, کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر یہ روح رواں ہوتا ہے. پرانی چیزوں کو نئی چیزوں کے ساتھ جوڑنے کے لیے ایک رابطہ کرنے کا ایک وسیلہ ہوتا ہے. تو آئی وش یو آل دا بیسٹ. جتنے نئے لوگ آ رہے ہیں ان سب کو آل دا بیسٹ. جو پرانے ہیں دے آر ویلکم. اور میں نے بحیثیت استاد یہاں پہ سرو کیا ہے. میرے شاگرد آج یہاں پہ فل پروفیسر ہیں. ڈاکٹر شہزاد علی از دی چیئرمین, اور ہی از مائی بردر اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف ہم. ہی از ڈوئنگ اے گریٹ جاب اینڈ آئی وش ہم آل دا بیسٹ. اور باقی تمام پروفیسر حضرات اور فیکلٹی جو ہے, ان بچوں کی یہ خوش قسمتی ہے کہ ایسی فیکلٹی انہیں ملی ہے, اور اللہ ان کو اور ترقی دے آنے والے وقت میں. میری بیسٹ وشز ہیں. تھینک یو. تو میں موجود ہوں اس وقت ایک نیشنل ٹی وی کے بیورو چیف کے ساتھ جو کہ ہمارے اس ڈپارٹمنٹ سے گریجویٹ ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ آج وہ اس الومنائی کو کیسے انجوائے کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر کیسے ہیں. آؤٹ کلاس, آؤٹ اسٹینڈنگ. بلکہ اپنی فیلنگس کے بارے میں بتائیں کہ وہ کتنی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے کہ ڈیلی لائف کی ہیکٹک روٹینس کے بعد آج دوبارہ وہی کلاس فیلوز اکٹھے ہو رہے ہیں. آپ کو کیسا لگا. نو ڈاؤٹ پہلے آنے کا موڈ نہیں تھا, لیکن آیا ہوں تو لطف دوبالا ہو گیا ہے. پرانے دوست ملے ہیں, پرانی یادیں اکٹھی ہوئی ہیں, تو اچھا لگا ہے. بلکہ اچھا انیشیٹو لے گیا. لاسٹ ٹائم بھی ہوا, اس مرتبہ بھی ہوا, اور بلکہ کامیاب طریقے سے ہوا ہے. قوالی نائٹ ہے, میوزیکل پروگرام ہے, اچھے گیسٹ ہیں, اور اسپیشلی جو آپ کے پرانے دوست ہیں جن سے پرانی یادیں ہوتی ہیں آپ کی, جب آپ ڈسکس کرتے ہیں تو مزہ آتا ہے. تو اپنی پرانی یادیں جو 17-18 سال پہلے کی ہیں وہ ہم نے دہرائی ہیں, اپنے کلاس فیلوز کی باتیں, تو بہت مزہ آیا ہے. سر کوئی ایک یاد شیئر کریں آپ ہمارے ساتھ جو آپ نے یونیورسٹی لائف کے اندر جو آج بھی آپ کو یاد آتا ہے. بہت سے واقعات ہیں جس میں بہت مزہ آیا. ویسے
वैसे मेरा जो स्टार्ट था मैंने मास्टर यहाँ से किया था 5-7 में, देन मेरा मैक्सिमम टाइम जो है वो फील्ड में ही गुजरा है. मैंने ड्यूरिंग स्टडी जॉब शुरू कर दी थी, तो ऐसे मेरे कोई ट्रिप तो नहीं अरेंज कर सके, लेकिन अच्छी यादें हैं दोस्तों के साथ. अच्छे दोस्त थे, अच्छे कोलिग्स यहाँ से मिले हैं, और इवन कुछ दोस्त ऐसे हैं जो मेरे नेबर में भी रहते थे, तो उनसे आज तक रब्ता रहता है. अच्छे यहाँ से यूनिवर्सिटी से दोस्त मिले. अमूमन ये कहा जाता है ना कि बचपन के दोस्त अच्छे होते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी में हमें बहुत अच्छे दोस्त मिले हैं यहाँ पर. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी. सर सेशन बताइएगा कौन सा? मेरा सेशन 1997-1999 था, और पास आउट हम 2000 में पास आउट हुए थे. मुझे आज तो बड़े अरसे बाद यहाँ पे आके ना वही दौर वही जगह, हालांकि ये बिल्डिंग वो नहीं है, वो हमारी पुरानी बिल्डिंग में हमारा हुआ था सेशन और क्लासेस होती थी, लेकिन अभी यहाँ के वही फीलिंग के यंगस्टर उस वक्त जो खलंडरे काम हम वहीं पे करते थे, शरारतें जो उस वक्त होती थी क्लास फेलो के साथ जो गपशप होती थी, वो सारी रिकॉल हो गई. और उसके अलावा जो यहाँ इस एलुमनाई फंक्शन में हमारे साथ जो हमारे सीनियर्स जूनियर्स या क्लास फेलोज आए हुए हैं, उन सब से मिलके एकदम से बिल्कुल वो सारी यादें रिफ़्रेश हो गई हैं. और ये मेरे ख्याल में डिपार्टमेंट का एक बड़ा तुरा इम्तिहाज़ है कि दूसरा साल है कंटिन्यूसली एक एलुमनाई फंक्शन होने जा रहा है, और मुझे उम्मीद है कि कंटिन्यूस रहेगा. और आप जैसे नौजवानों से मिलके वैसे भी हम भी अपने आप को वही फील करने लग जाते हैं. अभी आपने शरारतों का जिक्र किया था, तो आप अपनी कोई शरारत के बारे में बताएं कि जो आपने यूनिवर्सिटी में की हो और अभी भी आपको बैठे बैठे उसके ऊपर हंसी आती हो कि ये शरारत. देखिए मैं शरारत की आपको एक जो लास्ट टाइम हमारे जब सेशन क्लासेस एंड हो गए उस वक्त एनुअल सिस्टम होता था, तो मुझे याद है आखिरी दिनों में जब हम थोड़ा इजी होते थे ना 10-15 क्लास फेलोज बैठ के, कुछ जो दूर पार वाले को चले गए होते थीसिस वाले, हम सिर्फ स्टूडेंट्स रह गए थे, तो उन दिनों में मैं रोज़ एक नया गेटअप करके आता था. अच्छा, कभी मैंने धोती कुर्ता पहन लेना, कभी मैंने सिख वाला वो तुरा पहन लेना, कभी मैंने शलवार के ऊपर जो है शर्ट पहन लेनी, कभी मैंने लंबी लॉन्ग कुर्ते के नीचे पैंट पहन लेनी, कभी चप्पल एक जूता दूसरा पहन लेना, दूसरा पहन लेना, कभी आधा सर कटवा के एक साइड पे. यानी इस किस्म की अजीबोगरीब नटखट किस्म की शरारतें जिनको अब सोच के भी बंदा कहता है यार उस वक्त ये क्या कर गए थे हम. दैट वाज वेरी एस्टॉनिशिंग. और लेकिन अभी भी मुझे क्लास फेलोज अभी भी छेड़ते रहते हैं, और उस बात पे यार तू सिख कभी बन के आया था, तू कभी जो है ना वो सिंधी बन के आया था, अजरक पहन के किसी दिन आ गया, किसी दिन. यानी कि हम एक हफ्ता करेक्टर डे या एक दिन को सेलेक्ट करते हैं, आपने हर डे ही अपना करेक्टर डे को बनाया. जी ये मैं आपको बताऊँ, उस वक्त ये करेक्टर डे सारे करेक्टर्स ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में कोई दैट वाज अ पीरियड ऑफ 1 मंथ इन विच डेली मेरा नया. यू गॉट 30 करेक्टर. हाँ डेफिनेटली मैंने उन 30 कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे किया. और उस वक्त सारी यूनिवर्सिटी में ना एकदम से वो कैंटीन पे बैठना और ज़रा आके भी आज पता नहीं क्या बन के आ गया. एक दिन मुझसे रोक के ना फेलोज ने सारे उस वक्त जो स्टूडेंट्स वो पूछने लगे कल क्या बन के आना है, कल क्या बन के ना हमारी शर्त लगी हुई है. ठीक है, बहुत ज़्यादा आपने यूनिक टाइम गुजारा. नहीं वो वाकई मेरी बड़ी यूनिक याद है उन दिनों में. काश कि मैं सोचता हूँ उस वक्त मोबाइल होता तो मेरी वो यूनिक याद शायद अभी तक रह जाए. थैंक यू सो मच. वेलकम. थैंक यू. खुद मौजूद हूँ अकमल वेन साहब के साथ, जो कि इस डिपार्टमेंट के एलुमनाई भी हैं और एलुमनाई कमेटी के बानी कारकुनान में से भी एक हैं, जिन्होंने इस पूरे मेले को सजाने में अपना बड़ा अहम किरदार अदा किया. उनसे जानते हैं उनके बारे में. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह. कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र. सर आप बताएं, सब लोग आज दोबारा इकट्ठे हो रहे हैं और आपने इन सबको इकट्ठा करने में एक अहम किरदार अदा किया. जी बिल्कुल जी, ये अलुमनाइज का बुनियादी मकसद भी यही होता है, ज़िंदगी और ज़िंदा दिली. देखें कुछ लोग ना ज़िंदगी गुजारते हैं, कुछ लोग ज़िंदगी जीते हैं. तो ये जो अलुमनाइज है ना, ये ज़िंदगी जीने के मुख्तलिफ रंग सिखाती है आपको. आप इकट्ठे होते हैं, यादों को शेयर करते हैं, आपको अपने इदारे के में गुज़रे हुए जो वक्त हैं, जो खूबसूरत चीज़ें हैं, जो खूबसूरत यादें हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं, जो अचीवमेंट्स हैं, जो सक्सेसेस हैं, वो सब शेयर करने का मौका मिलता है. और आप देखें कि जब अच्छी चीज़ें आपको याद आती हैं, आपको अपनी कामयाबियाँ, आपके मादर इल्मी के साथ एफिलिएशन, वो आपको आगे बढ़ने का भी जज्बा फराहम करती हैं. और आज की जो तकरीब है ये सकाफ़ती रंगों से मुज़य्यन है. इसको हमारे अलुमनाइज ने भरपूर शिरकत करके सजा दिया है. और आप देख रहे हैं मौसम भी खूबसूरत है और तकरीब में बड़ी वैरायटी है. इसमें कवाली भी है, गज़ल भी है, लाइव बारबेक्यू भी है, दोस्तों की चिट चैट भी है, गपशप भी है, और स्टेज से खूबसूरत कल्चरल तहाइफ भी हैं, शील्डों की तकसीम भी है, अचीवमेंट्स का जिक्र भी है, यादें शेयर करने का बहाना भी है. तो मैं समझता हूँ कि ये एक यादगार इवेंट है. और हमारे सदर मोहतरम ज़फ़र आहिर साहब
اور ڈپارٹمنٹ کے انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر شہزاد صاحب کی یہ ایک وین اور سرپرستی ہے کہ جس میں پوری آرگنائزنگ ٹیم میں جس میں ہمارے نوشیل بلوچ صاحب کی جو سروسز ہیں ان کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ مثالی ہے. تو سب نے مل کے اپنی اپنی ایفرٹ دی ہے. یہی وجہ ہے کہ آج کا یہ جو ایونٹ ہے یہ میلہ بن گیا ہے, یہ فیسٹیول بن گیا ہے اور یہ سج گیا ہے. ملتان پریس کلب کے صدر ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ اسی ڈپارٹمنٹ کے گریجویٹ ہے. ایلومنائی کے حوالے سے ان سے ان کے جانتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. آپ سر کیسا لگ رہا ہے کہ گریجویٹ ہونے کے بعد دوبارہ ڈپارٹمنٹ میں آ کے پرانے دوستوں سے بہت اچھا لگ رہا ہے, اور ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہم پہلے دن آئے تھے ڈپارٹمنٹ میں, ایک دوسرے کا تعارف ہو رہا تھا, اور وہ ایک فلم جو ہے وہ چل پڑی ہے ذہن کے اندر کہ کس طریقے سے ہم آئے اور یہاں پر ہم پڑھتے تھے. ڈپارٹمنٹ نہیں ہوتا تھا, فیکلٹی پوری نہیں تھی, لیکن آج الحمدللہ اپنی بلڈنگ ہے اس ڈپارٹمنٹ کی. یہاں سے جو پاس آؤٹ ہونے والے اسٹوڈنٹس ہیں وہ جدھر بھی گئے ہیں انہوں نے اپنا نام بنایا ہے, مقام بنایا ہے. تو یہ ایک اچھا میں سمجھتا ہوں کہ اقدام ہے ڈپارٹمنٹ کے جو ڈائریکٹر ہیں شہزاد صاحب, پروفیسر ڈاکٹر شہزاد علی, انہوں نے بڑا اچھا اقدام اٹھایا کہ پرانے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو مل بیٹھنے کا ایک موقع دیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے اگلے سال یہ تقریب جو ہے مزید بہتر ہوگی اور آہستہ آہستہ اس میں بہتری آئے گی. اور ظفر عاہر صاحب اسی طرح جو ہے وہ تمام دوستوں کو, پرانے اسٹوڈنٹس کو جوڑتے رہیں گے. بہت سر ابھی آپ نے ایک تذکرہ کیا کہ فلم ذہن میں دوبارہ چل رہی ہے, اس فلم میں سے کوئی چھوٹا سا حصہ ہمارے ساتھ شیئر کریں. ہماری فلم کے حصے بڑے خوفناک ہیں کیونکہ ہمارا جو دور تھا وہ اس وقت اسٹوڈنٹس پالیٹکس بھی تھی اور کافی زیادہ ایکٹیویٹیز بھی ہوتی تھیں. تو بڑے واقعات ہیں, لیکن اچھے واقعات ہیں, اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. اسٹوڈنٹ ویکس بھی ہوتا تھا, تو اچھی یادیں ہیں بہرحال. بہت شکریہ. ڈائریکٹر پبلک ریلیشن سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس ایلومنائی ڈنر کے حوالے سے کہ جہاں پہ سب ایک پوری کیکچا کٹی ہوئی ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر کیسا لگ رہا ہے آپ کو دوبارہ انہی واپس یادوں میں جا کے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے, اور مجھے تو باقیوں سے زیادہ اچھا اس لیے بھی لگ رہا ہے کہ میں بہت پرانا ہو گیا ہوں. 30 سال پہلے ہم اس ڈپارٹمنٹ سے پاس آؤٹ ہوئے تھے, 30 ایئرس ہو گئے ہیں. اور آج خوشی کی بات یہ ہے کہ 30 سال کے جتنے بھی سیشنز تھے ان سیشن کے جو دوست ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں اور وہ مل رہے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑے خوش ہیں, ایک طرح سے اپنی میموریز پھر سے شیئر کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ امید ہے کہ اگلے سال سے یہ ہر پچھلے سال سے بہتر ہوا کرے گا انشاءاللہ. سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جب آپ آج آ رہے تھے آپ نے کسی ایسے دوست کو مس کیا کہ اس کو آج یہاں پہ ہونا چاہیے تھا, کسی وجہ سے وہ یہاں پہ نہ آ سکا؟ ہاں, میرے دوست ہم ایک کو نہیں 4-5 کو مس کیا اور وہ یہاں آ سکتے ہی نہیں تھے. میں نے اپنے کلاس فیلو رانا عارف کو مس کیا, میں نے اپنے کلاس فیلو ندیم سرور رول نمبر 2 ہوتا تھا اس کو مس کیا, میں نے ثناء اللہ کو مس کیا, میں نے افتخار الحق کو مس کیا, اور ابھی حال ہی میں ازور حسن کامران روزنامہ ایکسپریس میں تھے وہ, ان کو مس کیا. 5 جنوری کو ڈیتھ ہوئی ہے. یہ 5 کلاس فیلوز ہمارے وفات پا چکے ہیں, کوئی بیمار ہوا, کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا, تو میں نے ان کو سب کو مس کیا. 2-3 لوگ اور آنے تھے, ناصر المانی نے آنا تھا لیکن وہ بیمار ہیں, ان کے دل کا بائی پاس آپریشن ہوا ہے. تو میں نے کہا نا ہم بہت پرانے ہو گئے ہیں, تو ہمارے ساتھ کے جو دوست ہیں, جو ہمارے ساتھ کی جو ایلومنائی ہے وہ یا تو بیچارے گزر گئے بہت سارے, اور یا جو ہیں وہ کچھ بیماریوں کے شکار ہیں, تو اس وجہ سے نہیں آ سکے. ان کو یقیناً بہت مس کیا. میرے صرف اس وقت 2 کلاس فیلوز موجود ہیں, اسد ممتاز صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں اور شکیل انجم صاحب پریزیڈنٹ پریس کلب. یہ ہم 3 کلاس فیلوز اکٹھے ہوئے ہیں. ہمارا سیشن 1992-1994 تھا. بہت شکریہ سر. تھینک یو. تو ناظرین اس وقت میں موجود ہوں ہمارے اس انسٹیٹیوٹ کے ینگسٹ فیکلٹی ممبر کے ساتھ, سر نور الحی صاحب کے ساتھ, اور اسی ڈپارٹمنٹ سے وہ گریجویٹ ہیں. ان سے ان کی یادوں کے بارے میں پوچھتے ہیں اور ان کا سیشن کون سا تھا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں؟ میں بالکل بہترین. سر اپنے سیشن کے بارے میں بتائیں, اور ان سیشن میں اپنے ان دوستوں کے بارے میں بتائیں کہ جو آپ کا ایک گروپ ہوتا تھا, جن کے ساتھ آپ کا وقت گزرتا تھا اور لڑائی ہوتی تھی کہ تو کدھر رہ گیا, کب آئے گا. سیشن تو ہمارا تھا 2011 سے 15 کا سیشن تھا BS کا.
باقی جو دوستوں کا گروپ ہے یا باقی ساری چیزیں ہیں ہاں ہم یاد آتے ہیں. باقی ابھی ہم آج کل جو اسٹوڈنٹس کو دیکھتے ہیں جو یہ کر رہے ہوتے ہیں مطلب اس سے یا تھوڑا سا زیادہ یا تھوڑا سا کم وہی ہم کرتے تھے. ہم نے لیکچر بھی بنک کیے, ہم نے کلاسیں چھوڑی بھی صحیح, اس کے علاوہ کمپرومائزز بھی کیے. باقی اب ہم دیکھتے ہیں جو سارے لڑکے تھے جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ سارے لونڈے جوان ہو گئے ہیں اور کام دھندے پہ لگ گئے ہیں اور آہستہ 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 زندگی میں سارے سیٹل ڈاؤن ہو رہے ہیں. تو اب وہ جو یہ والا فیز ہے یہ بھی بہت اچھا ہے اور جو وہ والا فیز تھا وہ بہت اچھا تھا, لیکن وہ یاد بہت آتا ہے. وہ تھا نا وہ دور بے فکری تھا, ٹینشن کسی بات کی تھی نہیں. اب ہے مطلب فکر معاش ہے, کوئی کہاں ہے کوئی کہاں ہے. آج بہرحال یہاں پہ ہم آئے ہیں تو ہمارے دوست وغیرہ بھی ہوں گے تو ان سے ملنے کا اچھا موقع ملے گا. تو سر آپ کو یہاں پہ اپنے کون سے دوست کا انتظار ہے جس کو آپ نے میسج کیا ریمائنڈ بھی کروایا ہو کہ بھائی دوبارہ ایلومنائی ڈنر ہو رہا ہے, سب اکٹھے ہو رہے ہیں؟ کوئی ایک ایسے دوست کا نام رہا ہے جس کو آپ نے اسپیشلی میسج کیا؟ ہمارے دوستوں جو ہماری کلاس کا جو گروپ ہے وہ کافی ایکٹیو تھا, اس میں ہم نے میسج کیا تھا تو کافی سارے لوگ آ رہے ہیں. اب اسپیسیفکلی ہم کسی ایک کا تو اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ جو واقعی میں جو ان کے ساتھ ہماری دل کی دوستی تھی, مطلب کچھ اس شہر میں نہیں ہے, کچھ ہیں جو آج بزی ہیں, تو جو ہوں گے ان کے سامنے اچھا ٹائم گزاریں گے. باقی سارے دوست ہیں. نیشنل ٹیلی ویژن کی مارننگ شو ہوسٹ کے ساتھ جو کہ ہماری ڈپارٹمنٹ کی گریجویٹ ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ یونیورسٹی آتے ہوئے ان کی مارننگ کیسی ہوتی تھی اور ان کے بعد یونیورسٹی میں ان کا دن کیسا گزرتا تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک. آپ بتائیں کہ دوبارہ انسٹیٹیوٹ میں آ کر آپ کو کیسا لگا؟ بہت اچھا لگ رہا ہے اور یقین کریں مارننگ جب سے ہوسٹ بنی ہوں تب سے میری وہی صبح سٹارٹ ہو گئی ہے جو پہلے ہماری, اور کہیں نہ زندگی روٹین میں بھی آ گئی ہے. تو آپ یونیورسٹی کے دن کے بارے میں بتائیں کہ آپ کا یونیورسٹی میں دن کیسا گزرتا تھا؟ بہت آسم, بہت اچھا. میں شروع سے ہی کافی زیادہ انرجیٹک اور بڑا ایکٹیو رہی ہوں تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. مجھے نہ تھکاوٹ ہوتی ہے نہ بوریت ہوتی ہے. فن, ہر چیز کے اندر سے اپنے لیے آپ کچھ نہ کچھ فن نکال لیتی ہوں گی. تو آج کی اس پروگرام مطلب آج ایلومنائی ڈنر کی بھی آپ ہوسٹ ہیں, تو آج آپ کچھ بارے میں بتائیں کہ اس ایلومنائی کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں؟ یہ میرے لیے ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے بدولت مجھے بہت اچھا ایک گروپ ملا ہے, ایک اتنے اچھے لوگ ملے ہیں جس کی وجہ سے مجھے ایک الگ سی میری دنیا بن گئی ہے. اور ان کے ساتھ میں نے اس ایونٹ کو تقریباً 1.5 مہینہ لک آفٹر کیا ہے. ہماری چھوٹی چھوٹی تیاریاں, ہمارا اتنی دیر تک اس پہ ورک کرنا, اور اب جا کے وہ ٹائم آیا ہے, وہ نائٹ آئی ہے اور قوالی کا ویٹ ہے بہت شدت سے. اور میرا نام ہنا افضل ہے اور میں 2014 سے 16 کی سیشن میں تھی یہاں پہ. اور آج ایلومنائی ڈنر ہے, سب پرانے اکٹھے ہو رہے ہیں, تو آپ اپنے فیوریٹ ٹیچر کے بارے میں بتائیں کہ ڈپارٹمنٹ میں آپ کو سب سے فیوریٹ ٹیچر کون تھے؟ ڈپارٹمنٹ میں میرے ہمیشہ سے جو سب سے فیوریٹ ٹیچر رہے ہیں وہ احسن بھٹی صاحب تھے اور وہ بہت اچھے ہمارے ٹیچر رہے ہیں. بس وہ مجھے زیادہ اس لیے بھی یاد آتے ہیں, ایک تو وہ پڑھانے کا ان کا طریقہ بہت اچھا تھا, اور سیکنڈلی یہ تھا کہ میں جہاں بھی کہیں ڈپارٹمنٹ میں گھوم رہی ہوتی تھی یا بھاگ رہی ہوتی تھی تو میری ٹکر ضرور ہوتی تھی ان سے ڈیلی بیسس پہ. اور وہ ڈرتے تھے اس چیز سے کہ میں گھر میں بھی کہیں کونے سے نکل رہا ہوں رات کو تو مجھے ڈر ہوتا ہے کہ ہینا کہیں آ کے مجھے ٹکر نہ مار دے. ایلومنائی ڈنر کے اوپر آگے کتنا انجوائے کریں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سیشن بتائیے گا آپ. سیشن 2006 to 8 ہے. تو آپ کو کیسا پتہ چلا کہ یہاں پہ ایلومنائی ڈنر ہو رہا ہے, پرانے سب اسٹوڈنٹس اکٹھے ہو رہے ہیں؟ جی یہ حافظ سرفراز علی انصاری صاحب نے ہم سے رابطہ کیا, انہوں نے ہمیں اس بارے میں گائیڈ کیا تو ہم اس لیے یہاں پہنچ گئے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اچھا میرا سیشن تو ہے ماسٹرز میں 2006 سے 8, لیکن میں اب کرنٹ اسٹوڈنٹ ہوں, ایم فل کر رہا ہوں. تو سر آپ ملتان کے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا دونوں کے اندر ایک خصوصی اپنا نام رکھتے ہیں, تو اپنے ان یادوں کے بارے میں بتائیں کہ جو آپ نے ماسٹرز کے اندر یہاں پہ بنائی تھی. ہاں یار ماسٹرز انفارگیٹیبل جو ہے نا وہ تھنگس ہیں ہمارے پاس, بہت ساری میموریبل ہیں. تو اب جو ہے ایم فل کر رہا ہوں تو پھر یہ ایلومنائی جو ہے آرگنائزنگ کمیٹی میں بھی ہے, ہمارے چیف آرگنائزر ہیں سردار نشیل اظہر, ان کے ساتھ مل کر جو ہے ہم نے یہ سارا سجایا ہے. تو الحمدللہ کافی جو ہے وہ تعداد ہو گئی ہے لوگوں کی, اور انشاءاللہ یہ ایک یادگار جو ہے نا ایلومنائی ہوگی, اور انشاءاللہ اگلے سال جو ہے اس سے اچھا والا فنکشن ہم کریں گے انشاءاللہ. تو آپ نے آرگنائزنگ ٹیم میں بھی تھے, تو آپ نے پچھلے سب لوگوں کے ساتھ بھی کانٹیکٹ کیا ہوگا, تو یہ کتنا چیلنجنگ رہا آپ کے لیے کہ بینگ ایک آرگنائزر سب ایلومنائز کو اکٹھا کرنا؟ ایکچولی لاسٹ ٹائم جو سلور جوبلی ہوئی تھی, ایلومنائی ہوا تھا, اس میں کچھ تھوڑا سا مس مینجمنٹ ہو گئی لاسٹ میں, تو اس وجہ سے ہمیں تھوڑا چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے, لیکن الحمدللہ ہم بہترین ہو گئے ہیں.
थैंक यू सो मच। पाकिस्तान की एक सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और खुशकिस्मती ये है कि वो इसी डिपार्टमेंट से ग्रेजुएट हैं, उन्होंने यहाँ पे वक्त गुजारा है। उनसे जानते हैं कि आज वो इस एलुमनाई डिनर के अंदर दोबारा यहाँ पर आई हुई हैं, उन्हें कैसा लग रहा है इस डिपार्टमेंट में दोबारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं मैम। अल्लाह का शुक्र है। मैम आपकी क्या फीलिंग्स हैं यहाँ पे, आप पुराने उन्हीं क्लास फेलोज के साथ जिनके साथ कभी लड़ाई, कभी हंसी मजाक, कभी कैंटीन पे, कभी कहाँ, कभी नोट शेयर, तो क्या फीलिंग्स आप? इट्स बीन सो मेनी इयर्स, तो लग रहा आज लग नहीं रहा, बल्कि कोशिश है कि आज यहाँ पे हम दोबारा जवान होने आए बिकॉज़ वो जो टाइम होता है वो बड़ा खूबसूरत टाइम होता है यूनिवर्सिटी का। स्कूल कॉलेज वो टाइम तो उसका तो अपना ही एक करिश्मा होता है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी का टाइम होता है वो बड़ा खूबसूरत होता है। और लकीली इस डिपार्टमेंट में जो हमारा टाइम गुजरा बहुत बहुत अच्छा गुजरा, बस उसी टाइम को रिवाइव करने के लिए आए हैं किसी फ्रेंड का आपको इंतज़ार हो जिसको आपने खुसूसी कांटेक्ट भी किया हो कि दोबारा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ BZU में एलुमनाई डिनर हो रहा है, तो आप भी चलो, मैं भी जा रही। दुखी सवाल पूछा आपने लेकिन आई विश के मेरी क्लास के ज़्यादा से ज़्यादा मेल फीमेल सब लोग आए। मेरी विश है मेरे सीनियर्स आए, मेरी उससे भी ज़्यादा विश है मेरे सुपर सीनियर्स आए। हमारी सबके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, बहुत अच्छी बॉन्डिंग। दूसरी बात हमने काम बहुत किया मिल के ना, तो आई विश के ज़्यादा से ज़्यादा चेहरे नज़र आए। मुझे पता चला था कि आपने इस टीवी स्टूडियो के अंदर पहला इंटरव्यू भी आपने किया था, तो वो उसकी कुछ मेमोरी शेयर करें। सर शहजाद ने कहा कि हमारा चूँकि जब ये डिपार्टमेंट बना था तो फर्स्ट सेशन हम लोगों का था, उससे पहले वो पुराना डिपार्टमेंट था, तो हम लकी स्टूडेंट्स थे कि जिन्हें यहाँ पर टीवी स्टेशन में भी काम करने का मौका मिला। रेडियो में तो बाकायदा मेरा एक प्रोग्राम चलता था। तो फिर सर शहजाद ने कहा कि जो वीडियो जो पहला एक इंटरव्यू होगा ऑन स्क्रीन तो वो सुमेरा करेंगी। तो वो ख्वाजा अलकमा साहब थे, हमारे डीन थे, मेरे ख्याल सोशल साइंसेस के थे आई थिंक उस वक्त, तो उनका इंटरव्यू मैंने कंडक्ट किया था, तो वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान के यंगेस्ट PhD स्कॉलर के साथ, और जो कि इसी इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट हैं और इस वक्त वो यहाँ पे पोस्ट डॉक भी कर रहे हैं, उनसे जानते हैं उनके सेशन के बारे में और उन सेशन में गुजरी उनकी यादों के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सेशन बताइएगा। सेशन मेरा BS का 11 से 15 था और MPhil मैंने यहाँ से 15 से 17 सेशन जो था मेरा। तो उन यादों के बारे में बताइएगा कि जो आपने यहाँ पे गुजारी। जी अनगिनत यादें हैं, और यहाँ का समझ लें जैसे चप्पा चप्पा जो है वो हमने छाना हुआ है, और यहाँ पर बहुत सारे दोस्त आ रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं इस तरह के इवेंट के अंदर, तो बहरहाल इंजॉय कर रहे हैं। तो कोई एक नाम बताना चाहेंगे आपको जिसका आपको इंतजार हो या आने से पहले आपने उसको रिमाइंड करवाया हो कि भाई एलुमनाई डिनर है, जाना है? हाँ जी, मेरा दोस्त फरहान कुरैशी जो है उससे मैंने रब्ता किया, BS का मेरा बड़ा करीबी दोस्त है, अभी तक हम राब्ते में हैं। ओवरऑल तमाम BS के दोस्त जो है इकट्ठे होते हैं, तो मैंने उन पूरे ग्रुप में सबसे रब्ता किया हुआ है कि जी आएँ, और वो रास्ते में पहुंचने वाले हैं अभी। तो जहां मैं आपकी मुलाकात मुख्तलिफ जर्नलिस्ट मीडिया पर्सनैलिटी से करवा रहा हूं, वहीं पे आप मैंने एक ऐसे इस डिपार्टमेंट के ग्रेजुएट को ढूंढा है कि जो कि अपना एक प्रोडक्शन हाउस खुद का चला रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं उनके सेशन के बारे में और इस डिपार्टमेंट की फैकल्टी के बारे में उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आप बताइए आप कैसे हैं? बहुत शुक्रिया यहाँ पे हमें बुलाने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है और वेरी गुड। तो बताएं आपकी क्या फीलिंग्स है इस वक्त उन टीचर्स को दोबारा देखने का जिनसे आप पढ़े थे? अच्छा लग रहा है, टीचर्स से मिलना तो बहुत बड़ी सादत की बात है। उसके अलावा यहाँ का जो माहौल है, यहाँ की जो कॉरिडोर्स हैं, यहाँ जिस कैंपस में हम पढ़े वापस आना बहुत इमोशनल है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहीं से पढ़ के निकले हैं और आज जो कुछ भी हैं वो इसी डिपार्टमेंट की वजह से। तो मैं सबसे उनकी ना यादों के बारे में भी पूछ रहा हूँ कि उनका एक वक्त गुजरा है यहाँ पे। ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी लाइफ में बहुत शरारतें भी होती हैं और अप्स एंड डाउन्स हर लिहाज होते हैं, तो आप अपने कुछ अप्स एंड डाउन्स या कुछ ऐसी शरारतों के बारे में बताएं कि जो बहुत ज़्यादा आपको ना अब भी याद आती हैं। बहुत सारी हैं, बहुत ज़्यादा हैं, बहुत कुछ था, बहुत इंजॉय भी हम लोगों ने किया और बहुत सारा काम भी किया। ये डिपार्टमेंट जिस बिल्डिंग में इस वक्त हम खड़े हैं उस वक्त ये बिल्डिंग नहीं थी, तो हमें याद है कि इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हो रही थी, हम यहाँ पे मौजूद होते थे। तो ये बहुत सारी खूबसूरत यादें हैं जो कि हमारे साथ जुड़ी हैं और हमारी ख्वाहिश है कि हम वापस दोबारा आएँ, लेकिन लाइफ है, हम अपने काम में होते हैं, प्रोडक्शंस कर रहे होते हैं, तो कभी इत्तेफाक नहीं होता, लेकिन आज आना बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। तो फिर एक मुद्दत के बाद तमाम ग्रेजुएट्स, क्लास फेलोज और जो लोग इस डिपार्टमेंट का हिस्सा रहे हैं वो आज इस शाम में सब इकट्ठे हुए। सब ने अपनी अपनी यादें ताज़ा की, कुछ ने हमारे साथ अपनी यादें ताज़ा की और कुछ ने अपनी ख्यालात का भी इजहार किया। बहुत से लोगों को दोस्ती के अवार्ड भी दिए गए यहाँ पर और बहुत कुछ हुआ। एक सब ने एक अच्छा वक्त गुजारा। तो नाज़रीन मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।